آیت اللہ خمینی نے کئی دفعہ یہ بات کہی، انہوں نے کہا انقلاب نہیں آیا کہ لوگوں کے پیٹ بھرے، اس لیے نہیں آیا، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ جو لیڈر حکومت پہ ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرے تو اس کی حکومت اتر جاتی ہے، تو لوگ حکومت سے اتار دیتے کہ بھائی جب تم ہماری زندگی خیالی رکھنے نہیں آئے تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ تو لیکن بار بار وہ کہتے تھے میں ان کا خیال رکھنے آیا ہوں جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ سوچو کہ میں تم لوگ کے صرف پیٹ بھرنے آیا، نہیں پیٹ بھرنے نہیں آیا، اسلام دینے آیا۔ یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے مبہم ہے، میرا اپنے خیال ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے دین ہمیں کیا دینے آیا ہے، حب اہل بیت ہمیں کیا دینے آیا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، مجھے ملتے ہیں، آپ کو بھی ملیں گے، ان سے پوچھیں گے آپ کیا کرتے ہیں، ہم گھر پہ مجلس رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس سے برکت آتی ہے۔ مطلب برکت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر سال تنخواہ بڑھ جاتی ہے، یہ برکت ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ بہت تیر مارتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اوپر لکھ دیتے ہیں ہاں من فضل ربی، فضل ربی یہ ہوتا ہے، یہ خدا کا فضل۔ ٹھیک ہے ایک آدھ جگہ فضل خدا نے پیسے کو کہا ہے، اصل فضل اور فضیلت یہ ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو پیسہ دیا نہیں۔ یہ جو مشکل ہے یہ ہمارے ذہنوں میں کھٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے، اور ہم اس ڈائلما کو حل نہیں کر پاتے۔ تو مثال کے طور پر مثلا فرض کرے آج میں وہ اول وقت فجر کی نماز پڑھ لی، مثلا پھر دن میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں کہوں گا یار نماز کی اول وقت پڑھی تھی، پھر بھی مشکل ہو گئی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں دین اس لیے آیا کہ میری دنیا کی مشکلیں ساری حل ہو جائیں، لیکن دین واقعا صرف اسی لیے ہوتا تو اہل بیت نے اتنی سختیاں کیوں اٹھائی تھیں؟ اس کا مطلب ہے دین کسی اور کام سے ہے۔ یا صحیح ہے کہ دین کے اندر لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں معرفت کے حساب سے۔ کچھ لوگ دین اس لیے استعمال کریں گے خدا ان کے لیے استعمال کروا دے گا۔ مثلا خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں اے خدا ہمیں دنیا میں دے، تو ہم انہیں دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کرے خدا سے کہ خدا میں نماز پڑھی دنیا میں دے، صرف دنیا میں دے، ٹھیک ہے پھر لے لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو صدقے کے اثر میں پیسہ بڑھتا ہے یہ کافروں کا بھی بڑھتا ہے، سب کا بڑھتا ہے، لیکن مومن صدقے کے بدلے میں اپنا پیسہ نہیں بڑھواتا، اس صدقے کے بدلے میں اپنا ایمان بڑھواتا ہے، اپنی غلطیاں ختم کرواتا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے دین کا اور دین کے نتائج کا یہ بہت اہم ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخرت کو سمجھا جائے۔ یہ جو قرآن کریم میں بعض لوگ کہتے ہیں تقریباً 1/3 آیات قرآن کریم کے آخرت کے بارے میں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید 1/3 سے زیادہ ہی ہیں، لیکن کم از کم 1/3 بھی اگر آخرت کے بارے میں ہے تو وجہ کیا ہے؟ یعنی جو ہم جھیل رہے ہیں اس کے بارے میں کم ہے اور جو ہم ابھی نہیں جھیل رہے اس کے بارے میں زیادہ ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ انسان کہتا ہے جو میں جھیل رہا ہوں اس کے بارے میں بولو، خدا نے اس کے بارے میں زیادہ بات کی جو ابھی ہم نہیں جھیل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتا ہے یہ جو جھیل رہے ہیں 50-60 سال ہے، وہ جو جھیلو گے وہ ابدی زندگی ہے۔ ہاں تو اس پہ اتنی زیادہ گفتگو نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہاں کا۔ اور اسی لیے بار بار ہم سے کہا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا یہ ہے وہ ہے، تو وہ تاکہ، لیکن ہم لوگوں کا دماغ مطمئن ہو نہیں پاتا، ہم لوگ پھنسے اسی میں رہتے ہیں کہ یہ حل ہو کسی طریقے سے۔ اب اس میں یہ تھا کہ بہت عقل مند آدمی وہ ہوگا جو اس کا ایک بیلنس کریٹ کر لے، کہ وہ مثال کے طور پر دین نہیں دیکھے، جس چیز سے دنیا جو خدا چاہتا ہے دنیا کا حصہ وہ مجھے ملے اور آخرت خراب نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی راستہ کوئی ڈھونڈ پائے دین کے اندر تو وہ میرے خیال میں بہت اچھا راستہ بن پائے گا۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ 1-2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات اور بھی ہمیں سوچنی چاہیے، بہت سادہ سی بات ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ دنیا میں چاہیے کیا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر انہوں نے بہت محنت کی ہے، کمرے کا ٹیمپریچر اچھا کیا ہوا ہے، اب یہاں گرمی برس رہی ہوتی تو ابھی مجھ سے کوئی پوچھتے دنیا میں کیا چاہیے تو میں کہتا اے سی چاہیے، اور کیا چاہیے، ٹھنڈا چاہیے۔ ابھی تو الحمدللہ
موسم اچھا ہوا ہے کمرے کا. تو جب انسان دنیا میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس یہ جو اس وقت سامنے ہے نا یہ کسی طریقے سے حل ہو جائے یہ چاہیے. صحیح ہے. اصل میں کیا چاہیے؟ تو ایک جملے میں وسیلہ چاہیے یا وسیلے کے پیچھے کچھ اور چاہیے؟ مثلا آپ کو گاڑی چاہیے یا جگہ پہ پہنچنا چاہیے؟ گاڑی کا مطلب کہیں پہنچو تو پہنچنا چاہیے نہ کہ گاڑی. صحیح. مثلا گھر چاہیے یا پناہ کے لیے پناہ گاہ چاہیے؟ گھر کا کیا کہوں گا اگر پناہ گاہ نہیں ہے تو پھر تو پناہ گاہ چاہیے بھائی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. نیند چاہیے یا آرام چاہیے؟ اگر 10 گھنٹے سوتا رہو آرام نہ ملے تو سونے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر بات ہو گئی صحیح. بھائی انسان چاہیے یا محبت چاہیے؟ آپ ہزاروں انسان کے درمیان بیٹھے ہیں جن میں آپ کا کوئی چاہنے والا نہ ہو, کیا فائدہ ہوا انسان کے جنگل میں بیٹھنے کا؟ محبت چاہیے. صحیح ہے. یہ اگر ہم اس طرح دیکھنا شروع کریں تو ہمیں صحیح پتا چلے گا ہمیں دنیا سے کیا چاہیے. ایک جملے میں سب کو جو چاہیے اصل میں, باقی سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں, وسیلے کو ہدف بنانا, یہ سب باتیں. اصل میں جو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ سکون چاہیے. سب سے بڑھ سکون چاہیے. اگر کسی شخص کو خدا چیز کے ذریعے سکون دیتا ہے تو اس چیز کی محتاجی دیتا ہے, اور بغیر چیزوں کے سکون دیتا ہے تو بے نیازی دیتا ہے. ہاں اب ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, بلند انسان وہ ہے جسے سکون ملے نہ چیزوں سے بلکہ بے نیازی سے. اگر کسی کو واقعاً کچھ چاہیے تو اس کو وہ سکون چاہیے جس کی بنیاد چیز نہ ہو, بے نیازی ہو. تو مثلا میرے ہاتھ میں مثلا 1 کروڑ روپے ہے, مثلا کسی ایک جگہ کے اوپر میں کوئی ڈنڈی ماروں تو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے, میں نہیں مارتا اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں کیوں کروں؟ تو 1 کروڑ تو میرا پلے اس وجہ سے. اگر نہیں ہوتے اور فقیر ہوتے اور 1 کروڑ کے 1 لاکھ کے محتاج ہوتے پھر نہ کرتے پھر بات تھی. ابھی تو پیسے پڑے ہوئے اس لیے نہیں مار رہے ڈنڈی. تھوڑے بہت انسان ہو ابھی نہ ہوتے وہ بھی تب پھر بات تھی کہ پھر کیا یا نہیں کیا. صحیح. تو اگر چیزیں ہیں اور میں کہوں میں شریف آدمی ہوں, میں یہ غلط کام نہیں کروں گا, اس میں کون سا کمال ہے؟ اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہوتا کہ نہ ہوتا, اب موقع ملتا, اب نہ کرتے, ہاں پھر بات تھی, پھر بات تھی. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس چیز نہیں ہے, بے نیازی ہے. وہ اپنی بے نیازی کی بنیاد پر نیاز مندی کو دور کر لیتا ہے. یہ آزاد انسان, یہ آزاد انسان. بس کسی کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, میں بہت آزاد ہوں. تو بھیا تیرے پاس پیسہ ہے اس وجہ سے تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. ابھی نہیں ہوتا تو بتائیں تو کس کے سامنے ناک رگڑ دیتا. آج طاقت ہے تو کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تمہارے پاس طاقت ہے بھائی, ابھی تم بولو گے نہیں ہوتی طاقت پھر دیکھتے. تو وہ ایک معاملہ ہے, خدا کے سامنے دعوے نہیں کرنے چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ دعوے نہیں کرنے چاہیے. تو خدا سے یہ کہنا چاہیے خدایا ایسے فتنوں میں نہ ڈال, یعنی ایسے امتحان میں نہ ڈال جس سے میں جیت نہیں سکوں گا, میں ہار جاؤں گا. ہاں امتحانوں میں تو ڈلنا چاہیے انسان کو, اگر امتحان میں نہیں جائے گا تو کمال کیسے حاصل کرے گا. لیکن خدا سے دعا ہی کرنی چاہیے خدا اسی امتحان میں ڈالنا جس میں میرے لیے کامیابی ہو, اس امتحان میں نہ ڈالنا جس میں مقدر میں میرے ناکامی لکھی ہو. چاہے میں کچھ بھی بولتا رہا ہوں, یہ بعض اوقات میں ایسی چیزیں مانگ بیٹھوں گا جس کا مانگنا میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. خدا متعال نے کہا کہ انسان اپنے مانگنے میں بعض اوقات جیسے خیر مانگ رہا ہوتا ہے شر مانگ بیٹھتا ہے. خدا متعال نے کہا قرآن کریم کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اگر میں آپ سے کہوں کہ بصیرت ہے, بصیرت حاصل کرنا, بصیرت بھی بعض اوقات کارآمد ہوتی ہے, بعض اوقات دھوکہ دے دیتی ہے. انسانی سمجھتا ہے میرے پاس بصیرت ہے, نہیں ہوتی, مارا جاتا ہے. اصل سرمایہ کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ اصل سرمایہ کیا ہے؟ خدا پہ اعتماد. بس ارحم من راس مال ہی الرجا,
اے خدایا اس پہ رحم کر جس کا سب سے بڑا سرمایہ بس ایک امید ہے. نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ مضبوط ہے، نہ وہ یہ کہہ رہا ہے میرا ایمان مضبوط ہے، نہ وہ کہہ رہا ہے میرے اعمال مضبوط ہیں. اس پہ رحم کر جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا. بس تو میرے سامنے میں آیا کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کوئی ایسا احساس جگائے جس میں وہ اپنی کسی چیز پہ اعتماد نہ کرے، صرف خدا پہ اعتماد کرے. یہ انسان مشکل کو جھیل پائے گا.